کرے نہ نماز کو ہم دہرائے تو ہماری نماز ہو جائے گی. بتائیے کتنے لوگوں کو یہ چیز یاد ہے؟ وہ یاد کرنا ضروری ہے، اور ضروری اس لیے ہے کہ وہ چیزیں فرض ہے. ہماری زندگی میں کیا چیزیں حلال ہے، کیا چیزیں حرام ہے. آج ہمارا مرحلہ یہ ہوتا ہے، ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں، ہم اتنے کاروبار کرتے ہیں، میرا پیسہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان سب کبھی اتر نہیں سکتا. آسمان زمین ہو جائے، زمین آسمان ہو جائے، پوری دنیا سمندر میں بدل جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا. اللہ کے نبی نے فرما دیا، جس گھر میں بے نمازی ہو، جس گھر میں ناپاک انسان ہو، اس گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ کتنوں کما لے. وہ آج کسی نہ کسی بہانے سے نکلتا ہی چلا جاتا ہے، پھر کتنے دعا تعویذ کر لے، کتنوں پیروں سے دعا لے لے، وہ برکت کے کام نہیں، پیسہ آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جب کوئی انسان نمازی ہوتا ہے، خود رب کائنات فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، کاروبار کرنا ان کا ایک بہانہ ہوتا ہے، عطا کرنا میرا کام. کاروبار اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ سارے کاروبار کو چھوڑ دو اور مسجد میں آ کے صرف تم میرا ذکر کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ میں نے رات کو لوگوں کو آرام کے لیے بنایا اور دین کو تم زمین میں پھیل جاؤ، اپنی رزق کی تلاش کرو، رزق کی تلاش کرو. اور صبح صبح اللہ نے ایک انعام بھی دے دیا، نماز فجر دے دیا کہ صبح کا سویرا جیسے ہو، پہلے تم میری مقدس گھر میں آ کر کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، میں روشنی پھیلا دیتا ہوں، تم زمین میں پھیل کے اپنا رزق تلاش کرتے رہو، پھر نماز کا وقت ہو جائے میری بارگاہ میں آ کر کے جھک جاؤ. کام کرنا تیرا ایک بہانہ ہوگا، عطا کرنا میرا کام. لیکن آج ہم کتنے لوگ ہیں کہ عمل کر رہے ہیں، کوئی اگر عمل بھی کر رہے ہیں تو جانکاری کے مطابق نہیں، صحیح علم کے مطابق نہیں، وقت نکال کے نماز پڑھنے آ جاتے، لیکن ہمیں مسئلہ پوچھنے میں شرم آتی ہے، ہمیں مسئلہ سیکھنے میں شرم آتی ہے. لیکن یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 مربع مل کے حکومت کرنے والے تھے. ایک مرتبہ رات میں گھوم رہے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. حضرت عمر فاروق دروازے میں دستخط دیے اور دستخط دینے کے بعد کہے کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ مجبوریاں ہیں. حضرت عمر فاروق کہنے لگے کیا مجبوریاں ہیں بتاؤ. لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ 22 مربع مل کے بادشاہ ہیں، یہ حکمران ہیں. فقیری لباس میں پہنچتے تھے لوگوں کے درد سمجھنے کے لیے. اس عورت روتے ہوئے لبدبی لہجے میں کہی میرا شوہر 1 سال سے باہر ہے، شوہر کی جدائیگی میں رو رہی ہوں. تو حضرت عمر فاروق اس عورت کی دروازے سے نکل کر کے اپنے گھر گئے. گھر پہ ایک شادی شدہ جوان بیٹی تھی، اس بیٹی کے پاس پہنچے اور بیٹی سے پوچھے. حضرت عمر فاروق کو تھا کہ اپنی بیوی کے پاس جاتے، لیکن حضرت اپنی بیوی کے پاس نہیں، اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے پوچھے بیٹی ذرا بتاؤ کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کی جدائیگی کتنے دن تک رکھ سکتے ہو؟ ان کی بیٹی نے کہا ابا جان میں زیادہ سے زیادہ 3 ماہ، اس سے زیادہ نہیں. حضرت عمر رونے لگے میری بیٹی اپنے شوہر کی جدائیگی 3 ماہ سے زیادہ نہیں کر سکتی. یہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے 1 سال سے رہ رہی ہے. حضرت عمر نے حکم دیا، خط بھیجا کہ شوہر کو بلایا جائے، ان کے گھر کا اخراجات میں سنبھالوں گا. اس سے مطلب نبی کی زندگی، صحابی کی زندگی ہمارے لیے درس تھا، ہمارے لیے سبق تھا کہ اگر کوئی انسان کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہوتا، حضرت عمر اگر چاہتے یہ مسئلہ اپنی بیوی سے پوچھتے، بیٹی سے نہیں، لیکن بیٹی سے اس لیے پوچھے تھے کہ آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے درس ہو جائے کہ ایک صحابی 22 مربع سے مربع مل میں حکومت کرنے والا بادشاہ جب مسئلہ اپنی بیٹی سے بلا خوف بلا شرم پوچھ سکتے ہیں، تو ہمیں بھی مسئلہ پوچھنے میں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے میں کوئی شرم و حیا نہیں. اس لیے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کے یہاں الحمدللہ بہت اچھا، بہت بہترین عالم ہے. آپ ان سے ایک وقت کچھ لوگوں نے ہم سے کہے بھی
میں بھی حضرت سے کہا کہ 2 وقت فجر کے بعد اور عشاء کے بعد وقت دیجئے گا آپ لوگ، آج سے عشاء کے بعد سے زیادہ نہیں 10 سے 15 منٹ آپ کے فائدے کے لیے۔ ان کو تو علم ہے ہی ہے، وہ تو جانتے ہی ہیں، جو مسئلہ ہوگا جو انسان کی ضروریات کے ہیں وہ اپنے انداز میں بتائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے کوئی ضروری نہیں ہے، میں بول رہا ہوں میری بات سب کو صحیح لگے یا سب کو صحیح سمجھ میں آئے، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی 10 لوگوں کے سامنے مساوی ایک انداز میں نہیں بول سکتا، کسی کو اچھا بھی لگتا ہوگا، کسی کو خراب بھی لگتا ہوگا، کسی کو ٹائم پاس بھی لگتا ہوگا، کسی کو برا بھی لگتا ہوگا، کوئی سوچتے ہوئے اور بولا جائے، کوئی سوچتے ہوئے اور ختم کر دیا جائے۔ مختلف انسان ہیں، مختلف ذہنیں ہیں، سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، لیکن جب دل صاف ہو، دل طریقہ صحیح ہو تو پھر حضور کی باتیں ہوتی ہے تو عاشق یہ سمجھتا ہے کوئی حضور کی نعتیں پڑھتا رہے، حضور کا تذکرہ کرتا رہے، حضور کا دین سکھاتا رہے، میں سیکھتا۔ تو آپ تمام حضرات پورے دین میں ہی اپنے کاروبار، جب اللہ نے کاروبار سے نہیں روکا تو ہم بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ جب ہم کاروبار زیادہ سے زیادہ کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ روپیہ کمائیں گے تو پھر ہمارا روپیہ زیادہ کمائی ہوگا تو ہمارے مال سے زیادہ زکات بھی نکلے گا، ہمارا مدرسے کا بھی کام ہوگا، مسجدوں کا بھی کام ہوگا، غریبوں کا مدد بھی ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو ضرورت ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ زیادہ کمانے کی بھی، رزق زیادہ کاروبار کے لیے بھی تعلق رکھے کہ زیادہ جب کمائی ہوگا تبھی انسان زیادہ دین کا بھی کام کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو اچھا اسکولوں میں پڑھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو اچھا مدرسوں میں پڑھا سکتا ہے، اپنے محلے کے اماموں کو، عالموں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ کمانا۔ اس لیے ہماری زندگی میں اگر عبادت ضروری ہے تو زیادہ محنت کر کے حلال طریقے سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنا، اور مقصد یہ ہو کہ ہم زیادہ کمائیں گے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کریں گے اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کریں گے۔ تو جب جب انسان کاروبار میں لگا رہے گا، کاروبار کرنا بھی اس کے لیے عبادت بنتا رہے گا، اور نیت کے بنا پر ہر کام کا دمدار نیت پہ ہوتا ہے، تو اس نیت کے بنا پر ہمارا کام بھی اچھا ہوگا اور نیکیاں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات اگر دین سیکھنا چاہتے صحیح تو 2 وقت 10 سے 15 منٹ کے دے، عشاء بعد اور فجر کے بعد، کسی کو کہیں جانا ہی رہتا ہے، سونا ہی رہتا ہے، کچھ دین سیکھ لے۔ اگر جو چیز سمجھ میں نہ آئے ادب و احترام سے سیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، جس نے کسی عالم کا چہرے کو دیکھا گویا کہ اس نے میرے چہرے کو دیکھا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جہنم میں جانے کا ایک آخری راستہ یہ ہے، وہ آخری راستہ کیا ہے؟ جب کوئی انسان کے پاس کوئی نام آواز نہیں رہے گا، کوئی چیز نہیں رہے گا۔ کیا آج لوگ کہتے ہیں کتنا نیکی کمائے، ڈھیر نیکی ہے، لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکیاں کے لیے ترسیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن آخری وقت میں ہو چکا ہے زیادہ، میں بس 2-3 منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آخری وقت میں انسان آخری درجے میں جنت جانے کا ایک آخری درجہ ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے کسی عالم کی صحبت میں کسی عالم کے سامنے بیٹھا تھا؟ وہ آدمی کہے گا نہیں میں نے کسی عالم کے سامنے نہیں بیٹھا تھا۔ کیا کسی عالم کو سلام کیا تھا؟ کسی عالم سے مصافحہ کیا تھا؟ کہا نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کسی عالم سے دوستی تھی؟ کہا کسی عالم سے بھی دوستی نہیں۔ کہا ذرا بتاؤ کوئی ایسا تمہارا دوست ہے جو وہ دوست کسی عالم سے دوستی رکھتا ہو؟ تو وہ کہے گا ہاں میرا ایک دوست تھا، اس کی دوستی کسی عالم سے تھی، اس کی دوستی کسی عالم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو پھر فرمان ہوگا ان کے عالم کے دوست کے وسیلے سے میں مجھے جنت دی۔ تو عالم کا قدر کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی عالم کوئی مسئلہ بتاتا ہے یا حق بات کہتا ہے، آپ کو سننے میں خراب لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ عالم آپ کے فائدے کے لیے بولتا ہے، کیونکہ کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے کام میں دخل ڈالے، اور اس لیے بتاتا ہے۔ لوگ عالم کی برائی کرتے ہیں، لوگ عالم کی پیٹ پیچھے کرتے ہیں، لیکن جب عالم دعا کرتا ہے تو تمام مسلمان کے برکتوں کے لیے دعا کرتا ہے، تمام لوگوں کے بھلائی کے لیے کہتا ہے۔ وہ حق بات یہ کہتا ہے کہ ہمارا مقتدی اس گناہ سے بچ جائے، اس گناہ سے بچ جائے، باقی وہ ہمارا نام اعمال ہے کہ ہم سننے کے بعد عمل کریں۔
چلے کہ نہیں چلے، ان جملوں کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کو ضرور کہوں گا دین سیکھیے، اپنے علماء کی قدر کیجیے۔ اور ایک بات میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے پاس خبر بھی آئی، کئی کچھ لوگوں سے اندرونی باتیں بھی ہوئی کہ الحمدللہ مولانا صاحب دونوں جگہ کو سنبھال رہے ہیں، انسان کی زندگی